آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی عظیم جنگ کے بارے میں جس نے دنیا کی کئی قدیم سلطنتوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ایک ایسی جنگ کے بارے میں جو اپنے ساتھ بے انتہا تباہی اور بربادی۔ ایک ایسی جنگ کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ایک جنگ میں اتنے سپاہی مر گئے جتنے گزشتہ 100 سال کی تمام جنگوں میں نہیں مرے تھے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جنگ عظیم اول کے بارے میں، وہ جنگ جس کے بعد کہا جاتا تھا کہ اس سے بڑی جنگ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس جنگ کے اثرات کیا پڑے، اس جنگ سے کس نے کتنا پایا اور کس نے کتنا کھویا، اس جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس جنگ کا آٹومن امپائر یعنی مسلمانوں کی خلافت پر کیا اثر پڑا، اس جنگ کی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی اور اس کا جرمانہ کس نے ادا کیا اور کتنا ادا کیا اور کب تک ادا کیا۔ ایسے ہی بہت سارے سوالوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم جنگ عظیم اول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم احباب، آپ دیکھ رہے ہیں عبید ثاقب آفیشیل اور میں ہوں عبید ثاقب۔ جنگ عظیم اول، جسے تاریخ کی عظیم ترین جنگ کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا یورپ سے ہوئی۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ یہ جنگ کئی ممالک کے دو گروہوں کے بیچ لڑی گئی، ایک کو ہم الائیڈ پاورز کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم سینٹرل پاورز کہتے ہیں۔ الائیڈ پاورز میں رشیا، فرانس، اٹلی، جاپان، بریٹن اور امریکہ وغیرہ شامل تھے، جبکہ سینٹرل پاورز میں آٹومن امپائر، جرمنی، ایسٹرو ہنگیرین امپائر اور بلغاریہ وغیرہ شامل تھے۔ اگر اس جنگ کی وجوہات کی بات کی جائے، جو مین وجوہات جنہوں نے سب سے زیادہ اس جنگ کے ہونے میں اپنا کردار ادا کیا، ان میں 4 وجوہات سب سے بڑی ہیں۔ سب سے پہلے ملیٹریزم ہے، یعنی جنگی جنون۔ 20ویں صدی میں جنگی جنون اس قدر سوار تھا کہ نئے طرح کے ہتھیار بنانے کا ماحول اور ایک ریس لگی ہوئی تھی ہتھیار بنانے کی۔ کہیں پہ سب میرینز بن رہی ہیں، کہیں پہ بمبارڈ طیارے بن رہے ہیں، مختلف قسم کے ہتھیاروں کی ایک ریس لگی ہوئی تھی۔ اس ریس نے کئی ممالک کو ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے کر دیا۔ دوسرے نمبر پر الائنسز، مطلب کئی ممالک کے درمیان اتحاد مختلف قسم کے۔ 19ویں صدی میں جہاں ہتھیاروں کی ریس لگی ہوئی تھی، وہاں ایک طرح سے الائنسز کرنے کا میلہ لگا ہوا تھا، کئی ممالک آپس میں اتحاد کر رہے تھے۔ یہ الائنسز کئی قسم کے تھے لیکن ان میں زیادہ تر دفاعی تھے۔ یہ اتحاد کچھ اس طرح ہوتے تھے کہ اگر دو ممالک کے بیچ اتحاد ہوا اور ان پر کوئی تیسرا ملک حملہ کرے گا تو وہ دونوں مل کر اس کا جواب دیں گے۔ مثال کے طور پر 1882 میں ہونے والا ٹرپل الائنس، جس میں ایسٹرو ہنگیرین امپائر، اٹلی اور فرانس شامل تھے۔ تیسری وجہ جو جنگ عظیم کا پیش خیمہ بنی وہ تھی امپیریلزم، مثلاً اپنے کنٹرول میں زیادہ علاقہ لانے کی دوڑ۔ افریقہ جو ابھی تک پوری طرح دریافت نہیں ہوا تھا، وہ ایک مسٹری بنا ہوا تھا اور وہاں پہ کام کرنے والے نہایت سستی قیمت پہ ملتے تھے، تو جو اس وقت کی سپر پاور تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنے کنٹرول میں لے لیں اور وہاں سے اپنے مفادات حاصل کریں۔ اپنی حدود میں اضافے کی خواہش بھی پہلی جنگ عظیم کا ایک بنیادی محرک بنی۔ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم پیش آئی وہ تھی نیشنلزم، مطلب قوم پرستی کا ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ جنگ کو لوگ عظمت کے طور پر پیش کرتے تھے، لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنا تھا کہ ایک جنگ لڑنی ہے، اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، اور جنگ کا یہ بھوت، جنگ کا یہ جنون اس طرح سوار تھا کہ وہ جنگ کو گلوریفائی کرتے جا رہے تھے، اور یہ بھی پہلی جنگ عظیم کا ایک بنیادی محرک بن گیا۔ اگرچہ یہ چاروں وجوہات بدستور قائم تھی، لیکن پہلی جنگ عظیم کی ابتدا نہیں ہو رہی تھی، یعنی اس آتش گیر مادے کو بھڑکنے کے لیے ایک تیلی جلنے کا انتظار تھا، اور جلد یہ تیلی سلگ گئی اور جنگ کا لاوا بھڑک اٹھا۔ ہوا کچھ یوں کہ آسٹریا ہنگری کے شہزادے فرینز فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ پرنسس صوفیا کا سربیا میں قتل ہو گیا۔ اگرچہ یہ قتل ایک سینڈیکیٹ کے شخص کے ہاتھوں ہوا تھا، مگر آسٹریا ہنگری کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ قتل سربیا کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آسٹریا ہنگری سربیا پر ڈائریکٹ براہ راست اٹیک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سربیا کے ساتھ اس وقت کی ایک سپر پاور رشیا کھڑی تھی۔ سربیا کو رشیا کی پوری طرح سپورٹ حاصل تھی، چنانچہ آسٹریا ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگ لی
और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को अपनी मदद का पूरा यकीन दिला दिया। यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी को आज़ादी नहीं देता सर्बिया पर हमला करने की, तो शायद यूरोप इस जंग से बच सकता था। पहली जंग अजीम की एक और वजह साम्राज्य निज़ाम था। रशिया, फ्रांस और बर्तानिया जैसे ममालिक जर्मनी को अपने असलहे और अपनी ताकत के दम पर धमकाते रहते थे। जर्मनी ने जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी को अपनी मदद की श्योरिटी दे दी, अपनी मदद का यकीन दिलाया, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने फौरन सर्बिया पर हमला करके जंग मुसल्लत कर दी। इधर सर्बिया के साथ रशिया मौजूद था, उसने फौरन अपने ट्रूप्स सर्बिया की मदद के लिए भेज दिए, जंगी मदद का ऐलान कर दिया। चनाचा जर्मनी ने रशिया और फ्रांस के साथ मुकम्मल तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर जंग डिक्लेयर कर दी। रशिया जहां ओपन फ्रंट वार में था, वहीं जर्मनी को फ्रांस तक पहुंचने के लिए बेल्जियम के रास्ते से गुजरना था। और बेल्जियम पर जैसे ही जर्मनी ने हमला कर दिया, तो ग्रेट ब्रिटेन यानी ताजे बर्तानिया भी जंग में शामिल हो गया, क्योंकि बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसे ट्रीटी ऑफ लंदन कहा जाता है, जिसके मुताबिक ये दोनों ममालिक एक बंधन में बंधे थे कि दोनों में से किसी पर भी हमला होता है तो दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। शुरुआत में तो जर्मन फौज ने फ्रेंच आर्मी को पीछे धकेल दिया, लेकिन अब फ्रेंच आर्मी के साथ ब्रिटेन आर्मी भी शामिल हो गई थी। और इसी दौरान जापान भी इस जंग में शामिल हो गया, क्योंकि जापान और ब्रिटेन के दरमियान भी एक ट्रीटी साइन हुई थी कि दोनों ममालिक मिलकर हमला करने वाले मुल्क का मुकाबला करेंगे। सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर भी सेंट्रल पावर्स में शामिल था। उसने रशिया पर हमला कर दिया और उस पर बमबारी की। ये एक तरह से नेवल यानी बहरी जंग थी। उसी वक्त जर्मनी ने भी अपने सबमरीन समंदर में उतार दिए और वो पैसेंजर शिप्स पर हमला करने लगा, जिनमें से कई जहाज अमेरिकी थे। पहले तो अमेरिका ने ये क्लियर किया था कि वो इस जंग में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि वो दोनों तरफेन को, दोनों पावर्स को हथियार सप्लाई करता था। लेकिन जो ही जर्मन सबमरीन्स ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमले शुरू किए और उन्हें अपना निशाना बनाया, तो 1917 में अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका के इस जंग में शामिल होने की दूसरी वजह यह थी कि जर्मनी मैक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए बार बार उकसा रहा था। चनाचा उस वक्त के अमेरिकी सदर विल्सन ने बर्तानिया को अपनी हिमायत और मदद का यकीन दिलाया और उनकी भरपूर मदद करने का ऐलान कर दिया। और यह खबर सुनते ही जर्मनी की मुश्किलात में इजाफा हो गया। लेकिन यहाँ जर्मनी को एक अच्छी खबर मिल गई। 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। इस रिवॉल्यूशन के दो फेजेस थे। पहला रिवॉल्यूशन का जो फेज था वो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था, जिसमें जार का तख्ता उल्टा गया। और उसके दूसरे फेज में व्लादिमीर लेनिन पावर में आए और उन्होंने पावर में आते ही इस जंग से अपना हाथ खींच लिया, रशिया को इस जंग से पीछे कर लिया और जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। अगरचे रशिया के साथ जंगबंदी की वजह से जर्मनी की मुश्किलात काफ़ी कम हो गई, मगर जर्मनी की ये खुशी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि इधर रशिया के साथ उनकी जंग बंद हो गई, लेकिन उधर अमेरिका के साथ उनका खाता खुल गया था। अमेरिका रोज़ाना अपने 10,000 फौजियों को ग्रेट ब्रिटेन की मदद के लिए भेजने लगा और जर्मनी के लिए रोज़ाना नए 10,000 सिपाहियों से लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और उसके साथ ही जर्मन फौज में इन्फ्लुएंजा और फ्लू जैसी बीमारियां, वबा की सूरत फैल गई और अदवियात न होने की वजह से जर्मन फौज आहिस्ता आहिस्ता हारने लगी। अब यहाँ से इस जंग का इख्तिताम शुरू होता है। 1918 में आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ, जो एक टेम्परेरी सीज फायर था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस तय हुआ, जिसे ऑफिशियल एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 कहा जाता है। इस जंग की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाली गई और उस पर भारी जुर्माने आयद किए गए। उन जुर्मानों की लास्ट इंस्टॉलमेंट जर्मनी ने 2010 में अदा की। उन जुर्मानों के साथ साथ जर्मनी पर मिलिट्री डेवलपमेंट पर पाबंदी लगाई गई। जर्मनी की कॉलोनीज को फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान तकसीम किया गया, यानी ब्रिटेन और फ्रांस को जितनी भी जर्मनी की कॉलोनीज थी वो सब उन्हें दे दी गई। लेकिन इस जंग के जिम्मेदारों में सिर्फ जर्मनी अकेला नहीं था। अगरचे जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की मदद की सर्बिया पर हमला करने के लिए, लेकिन अगर रशिया सर्बिया की मदद के लिए अपनी मिलिट्री इमदाद नहीं भेजता तो ये जंग सिर्फ यूरोप के एक हिस्से तक महदूद हो सकती थी, पूरी दुनिया पर नहीं फैल सकती थी। इस जंग के जिम्मेदार इसमें शामिल तमाम ममालिक हैं। अमेरिका, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, तमाम ममालिक ने इसमें बराबर का किरदार अदा किया है।
اب اس جنگ کے نتائج کی بات کریں تو اس جنگ نے دنیا کی 1/3 آبادی کم کر دی۔ اس جنگ کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیل گئیں، جن کی وجہ سے لوگ ادویات، اینٹی بائیوٹکس نہیں ہونے کی وجہ سے مرنے لگے۔ اس جنگ میں قریباً 1 کروڑ افراد مر گئے اور 2 کروڑ کے لگ بھگ زخمی ہو گئے۔ اس جنگ کا ایک اور اثر یہ ہوا کہ دنیا میں ورکنگ ویمن کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ایک اور اہم اثر یہ ہوا کہ کئی ممالک اس جنگ میں اسلحہ بے تحاشا خریدنے کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے بالکل دب گئے، لیکن امریکہ بہادر اس جنگ کی وجہ سے عروج پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں طرفین کو، دونوں پاورز کو اسلحہ فروخت کرتا تھا۔ یہ دونوں پاورز اس سے اسلحہ لیتی تھی، آپس میں لڑ جاتی تھی اور امریکہ کے وارے نیارے ہو جاتے تھے۔ امریکہ اسی دور سے اپنے عروج کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ کا ایک اور اثر جو مسلمانوں پر پڑا وہ یہ تھا کہ ان کی خلافت یعنی آٹومن امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ انگریزوں نے عربوں اور ترکوں کے درمیان نسلی تعصب کو ہوا دی اور عربوں نے ترکوں کی خلافت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آٹومن امپائر بغاوتیں اور ان سب ہونے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جرمنی کا ساتھ دینے کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں پہلی دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، زہریلی گیسیں اور کیمیکلز کھلے عام استعمال کیے گئے۔ جو ہی یہ جنگ ختم ہو گئی تو دنیا کو خیال آیا کہ اب سنبھلنا چاہیے، اور دنیا جب سنبھلنا شروع ہو گئی تو انہوں نے ایک ورلڈ لیگ بنائی جس کا صدر امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا۔ اس لیگ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ ایسے حالات ہی پیدا نہیں کیے جائیں جو اس قدر تباہ کن جنگ کی طرف لے جائیں، لیکن یہ لیگ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہی اور دوسری جنگ عظیم واقع پذیر ہو گئی۔ ہماری اگلی ویڈیو دوسری جنگ عظیم کے بارے میں ہوگی کہ دوسری جنگ عظیم کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کتنی تباہی ہوئی، اور اس کے بعد تیسری جنگ عظیم کیوں نہیں ہو رہی۔ دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم سے ایسا کیا سبق سیکھا دنیا نے، اس سب کے بارے میں ہماری اگلی ویڈیو ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔